ویلکم ٹو زین ٹی وی ٹاپ 10. دوستو زین ٹی وی ٹاپ 10 میں آپ لوگوں کو خوش آمدید میں کہتا ہوں. اور آج میں جو ولاگ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یا جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، آپ لوگ اس طرح اس علاقے کو دیکھ رہے ہیں تو ابھی جو سردیاں شروع ہو رہی ہیں تو اس وجہ سے اب ان کی جو خوبصورتی ہے وہ اس طرح نہیں رہی ہے، لیکن اس علاقے کے بارے میں بتانا جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے بہت اہم ہے. اور یہ جو علاقہ ہے وہ اس طرح آپ نے ابھی نام دیکھا ہوگا، خواجہ خضر اپر اورکزئی کا ایک علاقہ ہے جو کہ ٹورسٹ ریزورٹ کے طور پر بہت زیادہ مشہور ہے. اور لوکل لوگ سے میری مراد ہے کوہاٹ اور اس کے ایک گرد و نواح کے جو لوگ ہیں اور جن کو اس بارے میں پتہ ہے تو وہ یہاں پر بہت تواتر سے یہاں پر آتے ہیں اور اپنے دوستوں کو بھی لے کر یہاں پر آتے ہیں اور یہاں پر خوب انجوائمنٹ کرتے ہیں اور پھر یہاں سے بہت زبردست یادیں لے کر یہاں سے جاتے ہیں. سردیوں میں تو اس علاقے میں بڑی خشکی سی لگتی ہے کیونکہ جو سبزہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور جو سدا بہار ایور گرین جو پودے ہوتے ہیں وہ آپ کو یہاں پر دکھائی دیں گے. لیکن جو سردیوں میں اس علاقے کا ایک اپنا ہی مزہ ہے. خواجہ خضر جو ہے آپ کسی بھی یہاں پر اپر اورکزئی میں پوچھیں اور اپر اورکزئی میں اگر ایک دن کے لیے یہاں پر سیر کے لیے کوئی آنا چاہے تو وہ کس علاقے میں جائے تو وہ آپ لوگوں کو بالکل یعنی کہ خواجہ خضر ہی سجیسٹ کرے گا کہ آپ یہاں پر آئیں. خواجہ خضر کا جو علاقہ ہے یہ کوہاٹ سے تقریباً 68 یا 70 کلومیٹر جو ہے اتنا فاصلہ اس کا بنتا ہے. غلجو سے یہ پہلے آتا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا غلجو جو کہ اپر اورکزئی کا ہیڈ کوارٹر ہے تو وہ آتا ہے لیکن یہ اس سے پہلے آ جاتا ہے. اور یہ جو ہے آپ اگر کوہاٹ کی سائڈ سے آ رہے ہیں شاوخیل کی سائڈ سے تو یہ آپ کے رائٹ سائڈ پہ ہوگا اور آپ کو تھوڑا سا اس کے لیے جو ہے نا آپ کو نیچے اترنا پڑے گا. ایک اچھا سا راستہ ہے لیکن آپ اونچی گاڑی لے کر آئیں، روڈ کلیئرنس جس کی اچھی ہو کیونکہ تھوڑی سی پتھر ہیں وہاں پر تو اس کے لگنے کا اندیشہ پھر کم ہوگا اگر آپ کی گاڑی اچھی ہوگی. باقی یہاں پر یہ ہے کہ پانی جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں صاف پانی ہے اور بہت میٹھا پانی ہے. اور اس کے علاوہ یہاں پر جو سدا بہار پودے ہیں اس کی جو خوبصورتی ہے اس سے آپ لطف اندوز ہو سکتے ہیں. لیکن یہاں پر جو ماحول ہے وہ بہت پیارا ہے اور آپ کوشش کریں کہ صبح یہاں پر تشریف لائیں. یہاں پر اگر آپ نے پینٹ وغیرہ یا صحبت وغیرہ کرنے کا پروگرام بنایا تو وہ آپ بنائیں اور اس کے بعد دیگر سے پہلے آپ یہاں سے نکلیں کیونکہ یہ ابھی جو ٹائم ہوا ہے یہ دیگر کا وقت ہے اور آپ آسمان بسم اللہ الرحمن الرحیم. دا اپر اورکزئی علاقہ دا اور اچ دا غلجو علاقہ دا غلجو دیتا ہوئی دا سیدھا بالکل دا اوبش راغلی دا غلجو نا راغلی دی دیتا ہوئی خانکیت تو ہے. او دا علاقہ چکو مانا دیتا خواجہ خضر علاقہ وائی دا لکا اپر اورکزئی باندے اپر اورکزئی چے دا لکا ٹورسٹ پوائنٹ تا مورد دا اسسمنٹ تا راغلیو دلتا مورد دا گورو چیار دلتا مورد ایریگیشن چینل او دین علاوہ دلتا کوم ایگریکلچر انٹرونشنز دی دلتا کوم کی دلیاسی کوم پاسیبل انٹرونشنز دی اگا اسسمنٹ مورد کهو او دا چه دا فراز خان دا سویل اینڈ واٹر اسوسییٹ انجینئر دا سیول انجینئر دا او دا لکا دا اسسمنٹ دا دیا راغله دا زه بذات خود زین العابدین ایگری بزنس آفیسر او دا مورد راغلی AID ERDA اکنامک ریکوری اینڈ ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز پروجیکٹ USAID پروجیکٹ یک توسط سره مورد دلته راغلی او دا ایریا تاسو خپل وګورو شلې علاقه دا او ټورسټ پوینټ اف ویو سره مې غټوم او وغه مخه دا غیر خرابي ټورسټ یعنی چې ټوریزم پوینټ اف ویو سره دا ډیره زیاته مزدار علاقه ده. پوټنشل ډیر زیات ته پچې
او دلته ګوره ماشومان دا د کلي هغه ته لاړل که نه هغه دي لاړل. نو علاقه ډېره زیاته ښکلې ده او دا خو اوس موسم چې کوم ده دا اوس دسمبر بلکې دا 30 نومبر ده. الې 30 نومبر ده. 30 نومبر مطلب دا ده چې دلته اوس دسمبر چې بیا واورې پروګرام جوړ سي دلته او اوس یخني د ځکه خور په داسې لکه خڑا خڑا اشکاری علاقہ کا نام کہ دا ډیر اشنائی یا ډیر خوان کئی. بادل جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں, یہ بادل جو ہے یہ دیگر کے وقت یہاں پر معمول ہے اس علاقے کا. یہاں پر دیگر کے وقت ضرور جو ہے نا بارش کا امکان ہوتا ہے. اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بادل جو ہے ہر طرف سے بادل پھر امڑ آتے ہیں اور یہاں پر پھر بارش ہوتی ہے. یہ لوور علاقے کلائکس کی سائڈ پہ بھی یہی سسٹم ہے اور اپر جو اورکزئی ہے اس میں بھی یہی سسٹم ہے. یہاں پر بھی جو ہے بارش ہوتی ہے. تو آپ جو ہے یہاں پر تشریف لائیں, خوبصورت علاقہ ہے اور حکومت پاکستان سے میری گزارش ہے کہ وہ اس علاقے کو ٹورسٹ ریزورٹ جو ہے وہ ڈکلیئر کرے. جس طرح کلایا میں ایک اورکزئی ریزورٹ بنایا گیا ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے, لیکن یہ جو اپر اورکزئی میں ہے ایسی مقامات بہت زیادہ ہیں جہاں پر ٹورسٹ اٹریکشن جو ہے وہ بہت زیادہ یعنی کہ ایسی علاقے ہیں جہاں پر ٹورسٹ اٹریکشن ہے اور وہاں پر پوٹینشل ہے کہ ہم وہاں پر کچھ انفراسٹرکچر وغیرہ لوگوں کو پرووائڈ کریں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس علاقے کی طرف آئیں اور اسی طرح ہی ان لوگوں کی جو ہے نا بھلائی ہوگی, کچھ ذرا مبادلہ پھر یہ کما سکیں گے اور یہ جو ایکٹیویٹی ہوگی ٹورسٹ تو یہ ان کے لیے جو ہے نا انکم جنریٹنگ ایک خوبصورت سی ایک ایکٹیویٹی ہے اور لوگوں کا جو ان کی سوچ ہے وہ اس طرح چینج ہوگی کہ وہ پھر جو یہاں پر اب جو بانک کی کاشت ہوتی ہے تو وہ اس طرح جو ہے نا ڈائیورٹ ہوگی کہ لوگ جو ہے نا پھر ہوٹلنگ وغیرہ اور اس سائٹ پہ آئیں گے تو جو ہے وہ اس کا جو فائدہ ہوگا اس میں جو فائدہ ان کو نظر آئے گا تو پھر لوگ جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ غلط جو طریقہ واردات ہے زیر معاش کا وہ پھر یہاں پر کم ہوگا اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ پھر وہ ختم ہو جائے گا. تو لیکن یہ ہے کہ گورنمنٹ کی سرپرستی کے بغیر یہ جو کاروائیاں ہیں یہ جو ایکٹیویٹی ہیں یہ بالکل ممکن ہی نہیں ہے. تو ویسے تو اس علاقے میں مختلف نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز جو ہیں وہ یہاں پر مختلف قسم کی ایکٹیویٹی کر رہی ہیں, ایگریکلچر کے حوالے سے, لائف اسٹاک کے حوالے سے, اس کے علاوہ انوائرمنٹ کے اور اس طرح جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ٹورسٹ ریزورٹ کے طور پر بھی کچھ آرگنائزیشنز ہیں جو کام کر رہی ہیں. تو گورنمنٹ سے میری یہی استدعا ہے کہ وہ اس جگہ کو پروجیکشن دینے کے لیے اس طرح کی آرگنائزیشنز جو ہیں نان گورنمنٹل آرگنائزیشن ان کی حوصلہ افزائی کریں اور ان کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ وہ یہاں پر آئیں اور یہاں پر کچھ ماڈل قسم کی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے. جس طرح اگر ایک ماڈل ریسٹورینٹ یہاں پر اگر بنایا جائے جس طرح اورکزئی ریزورٹ بنایا گیا ہے تو اورکزئی ریزورٹ کی طرح یہاں پر بھی ایسے خوبصورت علاقے ہیں یہاں پر جس کو اگر ہم یہاں پر حکومت کی سرپرستی میں اس کی کچھ تزئین و آرائش کریں تو لوگ پھر یہاں پر بہت زیادہ آئیں گے اور اس سے جو ان علاقے کی جو غریب عوام ہے ان کا پھر رزق بنا ہوا ہے. ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک یہاں پر مسجد ہے اور یہ اس مسجد کا وضو خانہ ہے اور بہت یہ اس کا جو میٹھا پانی ہے یہ رواں یعنی کہ رواں ہوتا ہے یہ پانی اور برف جو پگھل رہی ہے تو اس کا یہ پانی ہے اور یہ صاف ہے بالکل پینے کے قابل بھی ہے, میٹھا ہے, چشموں کا یہ پانی ہے.
تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ مسجد بھی بن رہی ہے، اور ساتھ میں امید یہی ہے کہ یہاں پر انشاءاللہ جو ٹورسٹ خواجہ خضر سے باران شپیسه اپر اورکزئی او دا تاسو وینو ریجې ته وګوره، تاسو دا وګوره، دا نه وریجې وګوره بلکې دا وګوره، دا زبردست ده. او دلته چې کومې د خټې د خاورې بوی روان ده یار، دې چې بوی ده ډېر زیات زبردست ده، ډېر زیات خوږ ده، ډېره مزه کوي. دا ویډیو چې تاسو دا نسو فیل کولی، خو چې کوم فیلنګ یې ما دي ډېر مزدار دي. او دا غر وګوره تاسو، دا خواجه خضر علاقه ده، وګورئ وریجو ته وګوره چې کومې وریځې دي خو د هغه باندې رابار شوې. او دا باران چې ده دا تقریبا دلته ہر مازدیګر. اور اس کے علاوہ یہاں پر جو یوتھ ہے یہاں پر اس علاقے کا، وہ بھی کافی جو ہے سرگرم ہے اپنے اس علاقے کو ترقی دینے کے لیے، کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ یہاں پر جو ہے نا تکلیفیں جھیلی ہیں، اور یہاں پر جو پابندیاں وغیرہ انہوں نے جو یہاں پر وقت گزارا ہے، تو اب جو ہے نا ان لوگوں کا جو ان کی جو سوچ ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پر زیادہ سے زیادہ وہ پڑھائی کریں اور اپنے جو آنے والا جو کل ہے اس کو بہتر بنائیں. چپل رواخنا لاسٹ ٹو چیز ہے تو چلے بعد ایو ہے چترئی صحیح ده چترئی سب نہیں چترئی ہے نا سب دا فوت ہے پر